بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد کمال منہاس ایم کے ایجوکیشنل ریسورس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارا آج کا اگلا لیکچر کورس کوڈ 436 سیرت طیبہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا باب نمبر 5 حیات طیبہ مدنی دور۔ اس لیکچر میں جن ٹاپکس پہ ہم نے ڈسکشن کرنی ہے وہ کچھ یوں ہیں۔ پہلا جو ٹاپک ہے وہ غزوہ تبوک کا ہوگا، پھر مسجد زرار کو نظر آتش ہونا، اس کا بھی ایک واقعہ ہے، پھر 3 صحابہ کی جو توبہ ہے وہ قبول ہوئی، اس کے بعد مکہ میں مشرکوں اور کافروں کا جو داخلہ یہ نہ ہو سکنا آئندہ کے لیے، پھر واقعہ الا و تحیر جو ہے یہ پیش آیا۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کے علاوہ بیل آئیکن میں آل پر کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ چلیں اب بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ جیسا کہ ویڈیو کے سٹارٹ میں نے ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے آج کے ٹاپک میں سے ایک ٹاپک غزوہ تبوک ہوگا۔ تو ہوا کچھ یوں تھا کہ جب موتا کی جنگ ہوئی تھی تو جو رومی سلطنت تھی وہ اس میں مسلمانوں کا تو کچھ بگاڑ نہیں سکی تھی، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد تو بہت کم تھی اور وہ 1 لاکھ کی تعداد میں 3000 کا مقابلہ 1 لاکھ تھے۔ تو ان کو اس چیز کی بڑی شرمندگی تھی، غصہ تھا، وہ اس کو اپنی ذلت سمجھتے تھے۔ انہوں نے عرب کی سرحد پر اپنے باج گزار عیسائیوں اور ان کے مختلف قبائل کو جو ہے نا پہلے سے پیغام دے رکھا تھا کہ وہ تیار رہیں، اور وہ خود بھی تیاریاں کر رہے تھے کہ وہ اسلامی مملکت کو جو ہے نا انہوں نے ختم کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نبطی سوداگر جو تھا اس کے ذریعے معلوم پڑا کہ وہ تو یہ منصوبہ بنائے بیٹھے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستور کے مطابق فوری طور پر جوابی کارروائی کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس منصوبے کا جو اہم پہلو تھا وہ کچھ یوں تھا کہ دشمن کو نہ تو حملہ کرنے میں پہل کرنے کا موقع دیا جائے اور نہ ہی اسے اپنی سرحد کے اندر آنے۔ ان دنوں عرب میں قحط پڑا ہوا تھا اور گرمی بھی وہ جو تھی وہ بڑی سخت تھی، اس لیے سفر بہت مشکل تھا۔ فوج کے ان حالات میں دور دراز پیدل سفر، صحرائی سفر کرنا جو تھا وہ ناممکن تھا۔ سب مجاہدین کے لیے سواری کا انتظام بھی نہیں ہو سکتا تھا، پھر قحط کی وجہ سے رسد کی فراہمی کا مسئلہ بھی تھا۔ ایسے مشکل حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولولہ انگیز قیادت کی بدولت 30,000 مجاہدین کا لشکر جو تھا وہ تیار کیا تھا، جس میں سے 10,000 سوار تھے، یعنی 3 مجاہدین کے حصے میں 1 گھوڑا آتا تھا جس پر وہ باری باری سوار ہوتے تھے، لیکن مجاہدین کی ایک بڑی تعداد کے لیے سواری کا انتظام بھی نہیں ہو سکا تھا۔ وہ شہادت کی سعادت سے محرومی پر روتے تھے۔ ان کے اس شوق کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بھی کیا ہے اور انہیں اسی شوق کے بدلے جنت کی خوشخبری بھی دی ہے۔ اسی لشکر کی تیاری میں صحابہ کرام نے بے مثال اثار و قربانی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اہل روما کی جنگی تیاریوں کے متعلق خبر تو غلط نہ تھی، لیکن اس میں مبالغہ ضرور تھا۔ رومی اور غسانی قبائل نے عرب پر حملہ کرنے کا پروگرام اس اطلاع پر بنایا تھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے اور اسلامی سلطنت تباہ ہوگی۔ دوسرے قحط نے بھی عربوں کو پریشان کر رکھا تھا، لیکن جب انہیں مسلمانوں کے بہت بڑے لشکر کی پیش قدمی کی اطلاعات ملی تو وہ اس قدر مرعوب اور حیران ہوئے کہ انہیں حملہ کرنے کی جرأت ہی نہ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے مقام پر پڑاؤ ڈال کر 20 دن تک دشمن کا انتظار کیا، لیکن انہیں مقابل آنے کی جرأت نہ ہوئی۔ مسلمانوں کی یہ بہت بڑی فوجی اور سیاسی فتح تھی، اس سے تحریک اسلام کو بہت فائدہ پہنچا۔ سرحدی علاقے کے کئی قبائل مرعوب ہو گئے اور انہوں نے جزیہ دینا قبول کیا۔ اس طرح اسلامی حکومت کے وسائل آمدن میں اضافہ ہو گیا اور سرداروں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اس مہم میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم 50 دن تک مدینے سے باہر رہے اور رمضان 9 ہجری میں واپس تشریف لائے۔ اب اسی مہم پہ 2 اور اہم واقعات ہوئے جو کہ میں نے لیکچر کے سٹارٹ میں منشن کر دیے تھے۔ ایک تو مسجد زرار کا واقعہ تھا اور دوسرا ان 3 صحابہ کا واقعہ تھا جن کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول کی تھی۔ اس مہم میں 2 ایسے واقعات روم ہوئے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کیا ہے۔ ان میں سے ایک مسجد زرار کا واقعہ ہے۔ یہ مسجد منافقوں نے مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے بنائی تھی اور ان کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے بنوائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہم سے واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقوں کے ارادہ سے آگاہ کر دیا اور اس مسجد کو نظر آتش کر دیا، یعنی کہ جلا دیا اس مسجد کو۔ اب اس مسجد کا جو حوالہ ہے وہ بخاری و مسلم میں بھی ملتا ہے
بخاری و مسلم میں تو اس کی ڈیٹیل ملتی ہے، قرآن مجید میں صرف ایک آیت میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، ایک سورہ میں۔ اس کے بعد 3 صحابہ کا بھی واقعہ ساتھ ہی بیان ہوا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ان 3 صحابہ کے متعلق، ان 3 لوگوں کے متعلق جنہوں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ قبول کر لی۔ اس آیت کا مفہوم کچھ یوں ہے۔ تو یہ جو 3 صحابہ تھے، ان میں ایک حضرت کعب بن مالک تھے، دوسرے حضرت بلال بن امیہ تھے، اور حضرت مرارہ بن ربیع تھے۔ 3 صحابی تھے یہ۔ تو ان تینوں کو بڑی شرمندگی ہوئی کہ یہ سستی کی وجہ سے جو ہے وہ جنگ میں شریک نہیں ہو سکے، لیکن یہ سچے مسلمان تھے، انہوں نے توبہ کی، بہت روئے، اتنا روئے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ بخاری و مسلم میں اس کی حدیث موجود ہے۔ تو یہ جو واقعہ تھا بڑا ہی کہہ لیں ایسا واقعہ کہ اس میں ان صحابہ سے پہلے تو کسی نے بات نہیں کی، اور جب تک اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیات نازل نہیں کی تب تک مسلمانوں نے سے بات نہیں کی۔ بعد میں ان لوگوں نے مسلمانوں نے ان سے بات چیت کرنا بھی شروع کر دی، ان کی توبہ بھی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی، اور ان کو یہ شرف حاصل ہو گیا کہ ان تینوں کا جو ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ اب ایک تاریخی اعلان کیا، مکہ معظمہ کو بیت اللہ کی وجہ سے مرکز اسلام بننا تھا، لہذا اسے کفر و شرک سے پاک کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ فتح مکہ کے 1 برس کے اندر امن و امان بحال ہو گیا اور سیاسی حالات سازگار ہوئے، تو 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موسم میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 300 مسلمانوں کی ایک جماعت مکہ روانہ فرمائی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک تاریخی اعلان دے کر ساتھ روانہ کیا۔ تمام مسلمانوں نے سنت ابراہیمی کے مطابق تمام مناسک حج ادا کیے۔ قربانی کے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خطبہ دے چکے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سورہ برہ کی 40 آیات تلاوت کی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان کیا کہ آج کے بعد کوئی مشرک کو کافر خانہ کعبہ میں داخل نہ ہو سکے گا، اور نہ کوئی شخص برہنہ ہو کر حج کر سکے گا۔ نیز وہ تمام معاہدے جو مشرکین سے طے پائے تھے، ان کی خلاف ورزیوں کے سبب آج سے 4 ماہ بعد منسوخ ہو جائیں گے۔ اس تاریخی اعلان سے 4 عظیم مقاصد حاصل ہوئے۔ پہلا مقصد جو حاصل ہوا کہ حج کے متعلق سنت ابراہیمی کا طریقہ پھر سے جاری ہوا۔ دوسرا مقصد یہ حاصل ہوا کہ مکہ معظمہ کی مقدس سرزمین کفار و مشرکین سے پاک ہو گئی۔ پھر تیسرا جو مقصد تھا وہ حاصل ہوا کہ کفار باری تعداد میں تحریک اسلام میں شامل ہو گئے۔ چوتھا مقصد یوں تھا کہ مکہ عالم اسلام کا مرکز بن گیا، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی تکمیل ہو گئی۔ اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے 1 ماہ تک علیحدگی اختیار کی تھی۔ دراصل ہوا کچھ یوں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گھریلو اخراجات میں کشادگی کا مطالبہ کیا تھا کہ گھریلو اخراجات ہیں وہ بہت کم ہیں، اس میں گزارا نہیں ہوتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد اس سے بہت عظیم تھا۔ ازواج کے بار بار مطالبے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلا فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں اختیار دیا گیا کہ اگر وہ چاہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی اختیار کر لیں، ورنہ اسی حالت میں رہنا قبول کریں۔ سبھی امہات المؤمنین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند فرمایا۔ اب یہ جو واقعہ تھا، یہ اس کا ذکر ہے سورہ احزاب میں جو ہے نا واضح طور پہ بیان ہوا ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ازواج مطہرات نے اس معاملے میں تنگ کیا ہوا تھا کہ معاملات ایسے نہیں سنبھلیں گے، کیسے یہ سب کچھ چلے گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت تنگ آ گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شکوہ کیا، تو انہوں نے 1 مہینہ اپنی ازواج سے علیحدہ رہنے کا جو ہے وہ معاملہ پیش کیا۔ اس علیحدگی کو ہم ایلا کہیں گے، اور اس کے بعد سبھی امہات المؤمنین کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ اگر چاہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ لیں، اگر نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی اختیار کر کے دنیا کا مال و متاع کی طرف جو ہے وہ چلے جائیں۔ تو اس جگہ پہ انہیں جو اختیار دیا تھا، تو اس اختیار کو تحیر کہا جاتا ہے۔ اب اسی سال کچھ اہم واقعات جو متفرق واقعات ہیں وہ پیش آئے تھے۔ زکوٰۃ کا جو حکم تھا وہ اسی سال نازل ہوا تھا۔ پھر سود کا جو لین دین ہے اس کو بھی حرام قرار دیا گیا، وہ بھی اسی سال ہوا۔ پھر نجاشی کی جو وفات تھی وہ پیش آئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ وہ تو مسلمان ہو چکا تھا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی اس سے محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو غائبانہ نماز جنازہ مدینہ منورہ میں بھی پہلی مرتبہ کسی کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی گئی تھی، وہ نجاشی تھا۔ تو اسی سال غائبانہ نماز جنازہ کا جو ہے تو وہ واقعہ پیش آیا تھا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کے علاوہ ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔